آج کل ایک بیماری جو ہماری یوتھ کے اندر بہت تیزی سے پھیلی ہوئی بھی ہے اور مزید بھی پھیل رہی ہے، وہ ہے اسموکنگ۔ اور آپ جب نوجوانوں سے پوچھیں گے کہ آپ اسموکنگ کیوں کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک دو جواب ہی ہوتے ہیں کہ یا تو ہم اپنا ڈپریشن دور کرنے کے لیے اسموکنگ کرتے ہیں یا پھر ہم اپنا اسٹریس دور کرنے کے لیے اسموکنگ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کالجز میں جا کر دیکھ لیں یا یونیورسٹیز میں جا کر دیکھ لیں تو آپ کو بہت بڑی تعداد میں ایسے نوجوان ملیں گے جو اسموکنگ کو ایز اے شو آف یا پھر ایز اے فیشن وہ اسموکنگ کرتے ہیں۔ اور جب آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اسموکنگ جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہے تو وہ آگے سے ایسی لاجکس دیتے ہیں کہ جس پر انسان کو ہنسی بھی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے میرا ایک دوست ہے جس نے میرے سامنے اسموکنگ شروع کر دی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسموکنگ کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ شوق ہے، شوق کے لیے کرتا ہوں۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ اسموکنگ تمہاری ہیلتھ کے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھا شخص رہتا ہے جو کہ بچپن سے اسموکنگ کرتا ہے اور آج تک اسے کچھ نہیں ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک نوجوان ہے جس نے کبھی اسموکنگ نہیں کی تھی لیکن وہ اپنی جوانی میں ہی کسی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا۔ تو جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہوگی اور جو رات باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہوگی۔ تو یہ اسموکنگ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس کا یہ جواب سن کر میرے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں تو میں چپ ہو گیا۔ اب اسموکنگ کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ اگر میں نے اس ویڈیو میں بتانا شروع کر دیے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے، اور ویسے بھی وہ سائیڈ ایفیکٹس آپ نے آلریڈی سنے ہوئے ہوں گے، آپ سب جانتے ہوں گے۔ لیکن میں اتنا پھر بھی ضرور کہوں گا کہ آپ ایک سروے کر لیں، آپ جتنے بھی ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، آپ ان کی جا کر ہسٹری لے لیں تو آپ کو دو قسم کے مریض لازمی دیکھنے کو ملیں گے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اسموکنگ کرتے ہوں گے اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو کہ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہوں گے۔ اب اسموکنگ بھی فیشن بنتا جا رہا ہے اور دوسری طرف موٹاپے کو بھی لوگ برا نہیں سمجھتے، بلکہ موٹاپے کو لوگ ہیلتھی مانتے ہیں، ہیلتھی تصور کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن موٹاپا بہت بیماریوں کی شروعات کا سبب بنتا ہے۔ تو دو پوائنٹس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج آپ کو لگتا ہوگا کہ میں تو صرف دن میں ایک سگریٹ پیتا ہوں یا مجھے پوری طرح کنٹرول ہے اپنے آپ پر، لیکن یہ ایسی بیماری ہے جو کہ آہستہ آہستہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں اسموکنگ کرنے والے لوگ۔ آپ کو ایسے بہت زیادہ لوگ دیکھنے کو ملیں گے جو خود اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتے۔ وہ اگر دن میں سگریٹ نہ پئیں یا اگر وہ کھانے کے بعد سگریٹ نہ پئیں تو مطلب انہیں کچھ عجیب سا فیل ہو جاتا ہے، وہ ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو آج ہو سکتا ہے آپ ایڈکشن کا شکار نہ ہوں، لیکن اگر آپ نے ایسے ہی روٹین جاری رکھی تو آگے چل کر آپ ایڈکشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ڈرگ ایڈکشن موسٹلی کیسز میں اسموکنگ سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کافی لمبے عرصے سے اسموکنگ کرتے ہوں اور آپ اس کے ایڈکٹ نہ ہوئے ہوں اور آپ کو لگتا ہو کہ مجھے تو پورا اپنے آپ پر کنٹرول ہے، میں دن میں ایک ہی بار اسموکنگ کرتا ہوں یا پھر میں 2-3 دنوں بعد اسموکنگ کرتا ہوں۔ لیکن پھر بھی آپ جب اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی پوری جنریشن کو خراب کر رہے ہیں۔ جیسے میری عمر آج 22 سال ہو چکی ہے لیکن میں نے کبھی اسموکنگ کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی ایک کش تک نہیں لگایا۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی فیملی میں کسی کو اسموکنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ اپنے فادر کو کبھی اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھا، نہ کوئی بڑا بھائی تو میرا ہے ہی نہیں، تو مطلب میں نے کبھی کسی کو اسموکنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت کنٹرول میں کر رہے ہیں، آپ اس کے ایڈکشن کا شکار نہیں ہو رہے، مگر پھر بھی آپ اپنی جنریشن کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ کے اگر چھوٹے بھائی ہیں تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر اسموکنگ کی شروعات کر دیں گے،
اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈکٹ ہو جائیں. آپ تو نہ ہوئے ہوں لیکن وہ ہو جائیں, یا اگر آپ کی فیملی ہے, اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کر ایڈکٹ ہو جائیں اسموکنگ سے. تو اسی لیے آپ جب اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی پوری جنریشن خراب کر رہے ہیں. اور آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بھی آج یہ بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ لوگ اپنے شیشہ پیتے ہوئے ویڈیوز اور پکچرز بنا کر اسے اپلوڈ کرتے ہیں, یا پھر اسموکنگ کرتے ہوئے بھی اپنی ویڈیوز یا پکچرز بنا کر اسے اپلوڈ کرتے ہیں. تو دیکھیں, یہ آپ کی اپنی لائف ہے, آپ اسموکنگ کریں, آپ ڈرگز لیں, آپ جو مرضی کریں, آپ کی اپنی لائف ہے, آپ کریں, لیکن آپ اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں کی ریچ ہوتی ہے, آپ کے 100-200 یا اس سے بھی زیادہ فرینڈز ہوں گے. تو جب آپ ایسی چیزیں اپنے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں تو مطلب آپ اسے پروموٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں تو بے شک کرتے رہیں, آپ کی اپنی زندگی ہے, مگر اسے کم از کم فیس بک یا سوشل میڈیا پر اسے اپلوڈ کر کے پروموٹ نہ کریں. شکریہ.